to form the federal government, और इसकी वजह से I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister of Pakistan. There are two other groups, the Independent Group and Muslim League Nawaz, that have more numbers than the Pakistan People's Party in the National Assembly. The PTI has announced that they will not engage in a dialogue with the Pakistan People's Party, and that rules out the possibility of an independent-led government and of a PTI-led government. That leaves us with Muslim League Nawaz, who is the only political party in the National Assembly who have reached out to the Pakistan People's Party and invited us to join their government. The Pakistan People's Party has decided that while we are unable, we're not in a position to join the federal government ourselves, nor would we be interested in taking ministries in such a setup. We also don't want to see political chaos in the country. We don't want to see perpetual crisis in the country. What are our options? If PTI doesn't want our votes, and if Muslim League Nawaz doesn't form a majority, and if I am not a Prime Minister candidate, and this House fails to elect a Prime Minister, and it fails to form a government, then we will have to go back for re-elections. And this will lead to another perpetuation of this political crisis. Political stability will not return. In fact, political instability will increase. And the consequences of that, more so than me or you, will be faced by the people of Pakistan, who are at this moment facing not only a political crisis, but an economic crisis, the very real threat of terrorism, and the dangers of climate change. So the Pakistan People's Party has decided that we ran this election on a manifesto, and a manifesto on issues of, can you hear me? Yeah. A manifesto on issues of public importance, including our Awami Muashi Muaida, and my commitment to the people of Pakistan, that we want to restore political stability and want to end this environment of political toxicity. So to that end, the Pakistan People's Party will be willing to support on an issue-to-issue basis, and in the case of important votes, a candidate for the Prime Minister of Pakistan, to ensure that a government is formed, to ensure that political stability is restored, and that a government can be formed that can get to the work, get to the point of doing the job of the people of Pakistan. In that context, the Pakistan People's Party has decided that we will form a committee of members of the Pakistan People's Party to engage with other political parties. तो जहाँ तक हुकूमत साजी का और political stability कायम करने के लिए जो हुकूमत साजी का जो अमल है और political stability कायम करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कमेटी बनानी है जो कि इस point of view के साथ हमारे सियासी जमातों के साथ engage भी करेगी, और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को इस बहरान से हम निकालें, पाकिस्तान को एक उस सिमत पे लेके जा सकें जो कि पाकिस्तान के अवाम का हक है। पाकिस्तान के अवाम ने अब इस इलेक्शन में जैसे भी हुआ
اس الیکشن میں حصہ لیا اور اب پاکستان کے عوام مزید کیوس نہیں چاہتے. پاکستان کے عوام مزید پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں چاہتے ہیں. وہ اپنے سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس بحران سے ہم پاکستان کے عوام کو نکالیں. میرے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ میں جو میرے پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے کافی اعتراضات اور ایشوز اٹھائے جہاں تک ہمارا مسلم لیگ نون کے دوستوں کے حوالے سے کہ 18 مہینے کے لیے ہم ان کے ساتھ حکومت میں رہیں اور وہ جو میرے پارٹی کے خاص طور پہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے پختونخوا دوسرے صوبے سے سارے صوبوں سے تعلق رکھنے والے جو میرے پارٹی کے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ جس طریقے سے ان کا کام نہیں ہوئے, ان کے مسائل حل نہیں ہوئے. یہ کانفیڈنس بلڈنگ ضروری ہے کہ ہمارا جو کمیٹی بننے جا رہا ہے مسلم لیگ نون سے دوسری سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے کہ اس کنورسیشن میں جہاں ہم حکومت سازی کی بھی بات کریں کہ ہم انشور کریں کہ ہم اپنے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات ہیں وہ دور کیا جائے. جہاں تک اس الیکشن کے سوال ہے, as far as these elections are concerned, unfortunately ماضی کی طرح اور ہر الیکشن میں جیسے ہم نے دیکھا 2018 پہ 2013 ایسیٹرا, اس الیکشن میں بھی شکایت اعتراضات اٹھائے گئے اور میرا پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں جو لوگ موجود ہیں انہوں نے اپنے طرف سے بھی اعتراضات ہم سے شیئر کیے. جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے, جہاں تک دھاندلی کے الزامات ہیں, جہاں تک irregularities کا سوال ہے, تو اس پہ ایک تو یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے CEC will collect all such complaints as far as this election was concerned. اور ہمارا ان اختلافات کے باوجود, ان اعتراضات کے باوجود اس احتجاج ان الیکشنز کی جو ریزلٹس ہیں ان کو قبول کریں گے in the larger interest of the country, in the larger interest of political stability. مگر ساتھ ساتھ ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ ہم سب مل بیٹھ کے, تمام سیاسی جماعتوں مل بیٹھ کے ان کمیوں کو ہم اس دفعہ پورا کریں تاکہ آنے والے جب بھی الیکشنز ہو ان الیکشنز میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. دوسرے جو ہمارے اعتراضات ہیں, جو فورمز موجود ہیں جہاں تک الیکشن کمیشن ہے یا پارلیمنٹ ہے ایسیٹرا, ہم وہ فورم ضرور استعمال کریں گے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے. ساتھ ساتھ الیکشن کیمپین کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے صدر زرداری صاحب سے یہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے شکایتیں اٹھائی تھی اور صدر زرداری صاحب نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کو یقین دہانی دلائی تھی کہ ہمارا جو یہ شکایتیں ہیں یہ ایڈریس ہوں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ شکایت انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا کہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ رہا ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت شکایتیں ہیں, اعتراضات ہیں جو ہم جمع کر کے ایڈریس کروانا چاہیں گے. میں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ میں یہ بھی والد صاحب سے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے کہلوایا کہ اب آپ اس چیز کا فیصلہ کروا دیں کہ جو آپ نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گا, ہم آپ کو ثبوت دیں گے, ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے, ہم آپ کو پروفس دیں گے اور والد صاحب پہ ہم سب بھروسہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ناانصافی ہوا ہے اس کو ضرور ہمیں ایڈریس کرنے کا وہ نہ صرف موقع ملے گا مگر امید یہ ہے کہ انگیجمنٹ اور اس پروسیس کا حصہ بننے کے نتیجے میں ہم ان ایشوز کو ایڈریس کر سکیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر الیکشن میں وہی اعتراضات ہم اٹھاتے رہیں, دوسرے بھی اٹھاتے رہیں, کون سا سچا ہے کون سا نہیں ہے وہ سامنے آتا ہی نہیں ہے اور اس کا علاج نہ نکل جائے. تو ہم چاہیں گے ان دا لارجر کانٹریسٹ آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان پاکستان
that this issue is also addressed. So in conclusion, the Pakistan People's Party has made the decision that while we may not ourselves be a part of sort of the cabinet, the government, on an issue-to-issue basis and on major votes, our committee will engage with political parties, and we will be in a position to vote for those parties. So I want to give hope to the people of Pakistan. I want to give a message to the people of Pakistan कि जो chaos आपको नज़र आ रहा है अपने TV screens के, ये जो हमारा stock exchange इतने सारे points गिर चुके हैं अगले दिनों में, ये जो international इदारे परेशान हो रहे होंगे कि या पाकिस्तान में political stability आएगा नहीं आएगा, जो पाकिस्तान के अवाम फ़िक्रमंद हैं कि इस हालात में क्या हमारे मसाइल हल करेंगे, मैं उनको यकीन दहानी दिलवाना चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पार्लियामान बनेगा। पार्लियामान वो फोरम है जहाँ आपके मसाइल हल करवाया जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लिए नहीं मुल्क के खातिर इंश्योर करेंगे कि ये अमल जो है, जो अब हुकूमत साजी का अमल है, कि ये मुकम्मल हो इंशाअल्लाह ताला, और इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम हो, हुकूमत चल पड़े, ऐसे ना हो कि हम एक नया इलेक्शन की तरफ जाना पड़े और एक बार फिर इस पूरा सिलसिला में दिखेला जाए जिसके नतीजे में पॉलिटिकल केओस के अलावा हमें कुछ नहीं मिलना है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब मैं आपके सवाल के जवाब लूँगा। मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब कुंदरी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कंडक्ट करे, वो एक एक करके आपसे सवाल करे। मैं 100 सवाल का जवाब एक वक्त नहीं दे सकूँगा। बिलावल, आपसे एक सवाल है, उसके दो पार्ट हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत हर हिस्सा लेने वाली जो जमात है वो इन इलेक्शन पर रेजोल्यूशन रखती है और धंधी के इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि री इलेक्शन की तरफ जाने दीजिए सूरत हाल को, ताकि क्लियर मैंडेट मिल सके? नंबर 1। नंबर 2, आपने फरमाया कि हम बजाते नहीं लेंगे, तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी अगली कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे या हुकूमती बेंचों का हिस्सा होंगे? जहाँ तक आपने री इलेक्शन की बात किया है, आप मुझे बताएं कि एक तो कैसे आपको पता कि क्लियर मैंडेट मिलेगा? अभी हमने इतना बड़ा प्रोसेस किया, सबका ख्याल था कि क्लियर मैंडेट आएगा और क्लियर मैंडेट नहीं आया। ना इंडिपेंडेंट पीटीआई वाला उस पोजीशन में है कि वो अपने तौर पे हुकूमत बनाए, ना मुस्लिम लीग नवाज उस पोजीशन में है कि वो अपने तौर पे हुकूमत बनाए, ना मैं उस पोजीशन में हूँ कि मैं हुकूमत बनाऊँ। अब अगर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, हमारा खून पसीना के मेहनत इस इलेक्शंस में होती है, हमारे लोग शहीद होते हैं, उन पे कातलाना हमला होते हैं। ऐसे नहीं है कि आप कहें कि आप इलेक्शन बस आसानी से करें। और अगर हम इस इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो इसी किस्म के केओस मुझे नज़र आ रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रहा है, और उसके नतीजे में जो इलेक्शन रिजल्ट्स होंगे मुझे ये भी नज़र नहीं आ रहा है कि कोई सियासी जमात उनको कबूल करेंगे। तो इससे मेरा ख्याल में जो मैसेज पाकिस्तान के अवाम भेज रहे हैं, लेकिन हमारा सियासतदान उस पैगाम को सुन नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि सियासी जमातों आपस में मिलकर बात करें, काम करें। अगर वो चाहते थे कि वो किसी एक जमात को चाहते थे तो वो उसी एक जमात को चारों सूबों का मैंडेट मिल जाता। पाकिस्तान के अवाम ने स्प्लिट मैंडेट इसलिए दिया कि किसी एक का ज़ोर ज़बरदस्ती पे ना चले, आप सब मिल के पार्लियामान के अंदर बात करके हमारा मसाइल का हल निकालें। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब कुछ होने के बावजूद पीटीआई आज भी एक आप समझे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो जमहूरियत के हक़ में नहीं है। ये कहना कि हम किसी से बात नहीं करेंगे तो आप बात ना करें, मगर लोगों ने आपको वोट क्यों दिया? लोगों ने आपको वोट दिया ताकि आप उनके मसाइल हल कर सकें। तो ना एक पॉलिटिकल फोर्स बात करने के लिए तैयार है, दूसरा पॉलिटिकल फोर्स के साथ भी
بات تو کرتے ہیں مگر اب سننے بھی پڑیں گے. اگر سنے بغیر وہ اپنے ہی کام کریں گے, بسم اللہ سو کریں, لیکن اس کا نقصان پاکستان کا ہوگا, پاکستان کی جمہوریت کی ہوگا, تو پاکستان کے نظام کا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اوپر یہ اب ہم اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ جو بھی ملک کے حالات ہو, جیسے بھی صورتحال ہو, پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ جماعت ہمیں انسٹیبلٹی, کیوس, غیر جمہوری کانسیکوینسز سے بچائے گی. تو وہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی اپنے اعتراضات کے باوجود پاکستان کھپے کا نعرہ اٹھاتے ہوئے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرے گی. جی ستی صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں وزارتیں نہیں لے گی. پاکستان پیپلز پارٹی ایشو ٹو ایشو ہمارے مینیفیسٹو پہ, دوسرے ایشوز پہ اور اہم ووٹس پہ حکومت کے ساتھ دیں گے, لیکن ہم اپنے جو ڈائیلاگ کا کمیٹی ہے وہ ضرور ہوگا تاکہ جو بھی ہمارے اعتراضات ہے, جو بھی ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ بھی طے کیا جا سکے گا. اور اپوزیشن لیڈر میں تو میرا نہیں خیال میں بن سکوں گا. آئینی عہدے بھی نہیں لیں گے چیئرمین صاحب, آئینی عہدے جو ہیں بڑے 30 ستی صاحب. صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر پہلی دفعہ بلوچستان کی تاریخ میں پیپلز پارٹی کو ایک بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے اور لوگوں کی بڑی توقع ہے پیپلز پارٹی سے. تو سی ایس سی نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ کیا وہاں پہ بھی آپ حکومت سازی کرنے جائیں گے, کیونکہ سندھ کو تو آپ ویسے ہی جو ہے آپ کا وہاں پہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. ہم ضرور کوشش کریں گے کہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے. اریبہ صاحبہ. اریبہ صاحبہ. Support for the Prime Minister candidacy, is it conditional or unconditional? Are you going to back Nawaz or Shahbaz for this? And my other question is, are you going to take presidency and governorship in the province? Look, as far as I've announced that my party doesn't want political instability, and where we see that nor do we have a mandate, so we were not going to put ourselves forward for that position, but we will support a political party without becoming part of the government in the shape of, ministries or sort of a PTM2 کا جو لوگ کہہ رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم پارٹ آف دا گورنمنٹ نہیں بنیں گے, مگر جہاں تک ان کے پرائم منسٹرشپ کے ووٹس ہے, بجٹ کے ووٹس ہے, لیجسلیشن ہوں گے, اس پہ ہم ایشو ٹو ایشو ضرور سپورٹ کریں گے. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل عہدے ہیں اس پہ ہم ضرور پاکستان پیپلز پارٹی, جو آپ نے سوال کیا, شاید آپ نے بھی سوال کیا, پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے حق ہے کہ ہم ان الیکشنز میں لڑیں. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے پاس 17 سیٹس تھی نیشنل اسمبلی میں, تب بھی ہم نے اسپیکر کے لیے, چیئرمین سینٹ کے لیے, پریزیڈنسی کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے. تو اس بار ضرور پاکستان پیپلز پارٹی پریزیڈنسی کے لیے, چیئرمین سینٹ کے لیے, اسپیکرشپ کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کرے گی. جہاں تک مسلم لیگ نون کی یا کسی بھی جماعت کی وزیر اعظم کی امیدوار ہیں, وہ ان جماعتوں کا فیصلہ ہے کہ وہ کون اپنے امیدوار بنائیں گے. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا ان الیکشنز میں کانسٹیٹیوشنل عہدے پہ کہ کون ہمارے امیدوار ہوں گے, وہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا. میرا خواہش یہ ضرور ہوگا کہ صدر زرداری جب پریزیڈنسی کا الیکشن آئے تو اس الیکشن میں حصہ لے اور اس ملک کا صدر بنے. اور میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ صدر زرداری صاحب میرا والد ہے اور وہ جا کے پریزیڈنسی میں بیٹھے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میرا ملک میں ایک آگ پھیل رہا ہے, پاکستان جل رہا ہے, اور اگر کوئی وہ صلاحیت رکھتا ہے, وہ کیپیسٹی رکھتا ہے اس آگ کو بچانے کے لیے, تو وہ صدر آصف علی زرداری صاحب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے ضروری ہے کہ صدر زرداری ایک بار پھر وفاق کا یہ عہدہ سنبھالے اور ہمارا ملک کو
اس کرائسس سے بچائیں. چیئرمین صاحب یاسر ملک صاحب پاور شیئرنگ خاص طور پر بات ہوئی ہے. ہو گئے جی گرمانی صاحب جی گرمانی صاحب. بھائی صاحب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت جو ہے وہ پوری نہیں کی. موجودہ انتخابات میں تو 2018 کی طرح کئی سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. آپ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے وزیر اعظم کو ووٹ تو دینے جا رہے ہیں, لیکن آپ کا تجربہ اور تجزیہ کیا کہتا ہے کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف صاحب بن جاتے ہیں تو کتنے عرصے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر ٹک سکیں گے؟ تو میرا تو ہمیشہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ضرور یہ موقف ہوگا, ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان اپنے ٹرمز کمپلیٹ کرے, اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنا وزیر اعظم بھی اپنا ٹرم مکمل کرے. جہاں تک جو آپ نے the crux of the question you've asked is this, کہ اگر جو بھی مسلم لیگ کا وزیر اعظم کا امیدوار ہے ایسیٹرا, اگر وہ پرانا ہی سیاست کرے گا نا, اگر ہم نے ایسے ہی نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنا ہے تو میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا. کہ کرسی کی بات نہیں ہے یہ کہ ہمارا وفاق, ہمارا جمہوریت, ہمارا نظام بچے. تو اب بہت ضروری ہے کہ نہ صرف مسلم لیگ, تمام سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف, کہ وہ اپنے لیے نہ سوچیں, کہ وہ اپنی سیاست کا ہم سب فکر کرتے ہیں, لیکن اس وقت اب پاکستان کی فکر کریں. یہ جو ماحول بن رہا ہے, اس ماحول کا فائدہ اس ملک کے دشمن اٹھانے چاہیں گے, اس ملک کے مخالف اٹھانے چاہیں گے. ہمیں یہ ذمہ داری اپنانا چاہیے کہ ہم سیاست کریں, سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کریں. ہم انتہا پسندی کی سیاست چھوڑے. اب سیاست نہیں, انتہا پسندی کا سیاست کیا جا رہا ہے, ذاتی انتقام کا سیاست. تو وہ جب تک ہم ایڈریس نہیں کرے گا, اور اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو, دونوں ہاتھ سے تالی بجتا ہے, یہ جب تک پولیٹیکل فورسز یہ ذمہ داری اپنے اوپر نہ لیں, تو جو آپ سوال کر رہے ہیں بڑا صحیح سوال ہے, اور بڑا مشکل ہوگا کہ وہ کنٹینیوٹی جس کی ہمیں ضرورت ہے, جس کے نتیجے میں پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی بھی آئے گا, بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کریں. ملک صحیح صاحب. بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے متعدد بار اپنی کمپین کے دوران کہا کہ اگر مسلم لیگ نون پہ یہ ملک چھوڑا گیا تو وہ عوام کو دے گی. اب آپ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ عوام کے مسائل حل کر پائے گی؟ اگر نہیں کر پاتی تو, اگر عوام کے مسائل حل نہیں کر پاتی تو پھر پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ I find this a very funny question because لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مجھے کہ میں الیکشن لڑوں اور الیکشن کے دوران اپنے مخالف کا تعریف ہی کروں, تنقید نہ کروں. میں تالیاں ان کو بجا دوں اور امید رکھے کہ مجھے ووٹ پڑے گا. میں نے ضرور جو ان کا کٹھایا ہے ان کو بھی میرے خیال میں ماننا چاہیے کہ جو غلطیاں ہوئے ہیں, لیکن وہ الٹیمیٹلی ان کے اپنے فیصلے ہیں. جو ان کے اوپر کرٹیسزم بنتا ہے, یہ جمہوریت کا اصول ہے, خاص طور پہ الیکشن کے دوران, تو ہمارا ذمہ داری ہے, یہ ہمارا کام ہے کہ ان کی جو کوتاہیاں ہیں, انہوں نے جو غلطیاں کیا ہیں, ان میں ان کے پالیسیز پہ جو ہمارے اعتراضات ہیں اس پہ ہم زور دیں, اس پہ ہم ہائی لائٹ کریں. اب جہاں تک آپ کی دوسری سوال ہے, اگر پاکستان کے عوام مجھے مینڈیٹ دیتے تو پھر بالکل اب میں کہتا کہ نہیں, آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں. اب مجھے وہ مینڈیٹ نہیں دیا گیا. جہاں تک مسلم لیگ کا پالیسیز کے سوال ہے, ضرور ہمارا مختلف پالیسیز پہ اختلاف رائے ہوگا, مگر پارلیمان کی خوبصورتی یہ ہے, جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اپنا رائے رکھتے ہو, میں اپنا رائے رکھتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سب سے بیسٹ رائے ہے, سلوشن ہے کسی ایک مسئلہ کا. میں سمجھتا ہوں کہ میرا رائے, میرا موقف سب سے بیسٹ سلوشن ہے
किसी मसला का, हो सकता है कि आपका राय से हो सकता है कि मेरा राय से हो, उससे भी ज़्यादा मुमकिन ये है कि शायद मेरा राय और आपके राय के दरमियान में जो राय है वो सबसे बेस्ट हल हो उस मसला का। तो पार्लियामान का, जमहूरियत का ये एक तरीक़ा है कि हम पार्लियामान में और पार्लियामानी जमहूरियत में हिस्सा लेते हैं। तो अगर कंसेंसस की बुनियाद पे हम फ़ैसले करते हैं तो मेरी उम्मीद है कि हम पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को एड्रेस कर सकेंगे। अगर हम पाकिस्तान के अवाम के जो बुनियादी मसले हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते तो उसका नुकसान ना सिर्फ एक सियासी जमात का होगा, उसका नुकसान इस मुल्क का होगा। शुक्रिया। बिलावल साहब, ये बताइए कि आपने अपनी पूरी कैंपेन जो चलाई, आपने पहले मंशूर भी दिया, हमने देखा कि माजी में पंजाब आपका गढ़ होता था लेकिन आज पंजाब में आपको चंद सीटें मिलती हैं, तो यही मफामत की पॉलिसी पहले भी आपका सियासी नुकसान कर चुकी है। क्या अब आप समझते हैं कि जो आपने जियाले को थोड़ा जगाया था, क्या वो जियाला फिर आपके मंशूर के साथ खड़ा होगा? देखो, आप जो अगर मैं सिर्फ अपने लिए सोचता ना तो बड़ा आसान होता। मैं इधर खामोश होकर बैठ जाता, मैं कहता खान जाने, मियाँ साहिबान जाने, वो हुकूमत बनाए, मैं नहीं करता। लेकिन आप मुझे बताएं कि हालात क्या है इस मुल्क में, बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है, कराची की सूरत हाल क्या है, सूबा पंजाब, सूबा पख्तूनख्वा की सूरत हाल क्या है। बिल्कुल मेरा फ़ायदा है। मैं इस पॉलिटिकल सिचुएशन में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल करना चाहती थी तो हम पीटीआई को भी और नून लीग को कहते कि आप हमें बना दे, वरना ये नहीं होता। मगर क्या वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करेगा? क्या वो पाकिस्तान के इश्यूज़ जो महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी से, उसका कोई हल निकलेगा? ये मुफाहमत नहीं है, ये पाकिस्तान की मोहब्बत है, ये पाकिस्तान के अवाम के हम सोच रहे हैं। ज़रूर मेरा इसमें सियासी नुकसान होगा, मगर आपने हर मौक़िफ़ पे ये सोचना है कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ मेरा सियासत अहमियत रखता है, मेरा अपने आप को हर कीमत पे किसी कुर्सी पे बिठाने इस मसाइल का हल है, या इस निज़ाम को जिसके लिए हमने शहादतें दी, जिसके लिए मेरे कारकुनों ने, मेरे ख़ानदान ने, मेरा पार्टी ने शहादतें दी, इस निज़ाम को हम चलाएं। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्पेस है पंजाब में, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक साजिश के तहत, और इस साजिश जो है वो इस 2024 के इलेक्शन में मौजूद था, वो एक अमल जारी है। मगर मैंने आपको कहा था ना, मैंने वालिद साहब से कहा इस चीज़ का फ़ैसला मुझे दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो इस इलेक्शन में करवाया गया उसका फ़ैसला होना पड़ेगा। मैं ये नहीं उम्मीद रख सकता अपने पार्टी के साथ कि हम हर बार उनको कहें कि हम जमहूरियत के खातिर, हर चीज़ के खातिर, और बार बार हमारे साथ इस किस्म का सलूक किया जाए। और आखिर में जो तमाम सियासी जमातें से एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस इलेक्शन में अब किसी कोई रहा नहीं ना जो 30 साल से सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकायत थी, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, आज आपको पता है कि आपको कैसे और क्यों फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन से मिलते हैं। इसलिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जदोजहद थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाओ, इलेक्शन रिफॉर्म्स करवाए, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुशर्रफ के दौर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाते हुए आपका फॉर्म 45 का रिज़ल्ट पोलिंग स्टेशन से निकलवा दिया। आपको पता है कि इंटरम हुकूमत में जो कंसेंसस का फॉर्मूला था वो कैसे हुआ, ताकि कोई बायस सेटअप ना आए, मैं अपनी मर्ज़ी से ना करूं, हम मिल बैठ के अपोजिशन की बात करें। वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये अमेंडमेंट लेकर आए, और हमारा हुकूमत था, हम अमेंडमेंट नहीं लेकर आते 2013 के इलेक्शन से पहले, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मर्ज़ी का इलेक्शन कमीशन, अपना मर्ज़ी का इंटरम गवर्नमेंट, और हम ली धांधली भी कर सकते थे। लेकिन हमने वो रिफॉर्म अपने दौर में लेकर आया कि हम अपॉइंट नहीं करेंगे, पीएम और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिलके करेंगे। हम इंटरिम गवर्नमेंट नहीं करेंगे, पीएम और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिलके करेंगे। किसने कहा पीटीआई को कि मैदान छोड़े? किसने कहा उनको कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा छोड़े?
کہ راجہ ریاض اور شہباز شریف صاحب مل کے انٹرم گورنمنٹ بنائیں گے, اپوائنٹمنٹس کریں گے, تو کہیں نہ کہیں تو کچھ گڑبڑ ہوگا. اب آپ چاہتے ہو پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ میں انتہا پسندی انتہا پسند والا سیاست کروں, وہ تو نہیں ہو سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیریس جماعت ہے. میں نے اس کیمپین میں اور اپنا سیاست میں ثابت کر دیا ہے کہ باقی سیاستدان مجھ سے عمر میں ضرور بڑے ہوں گے, مگر پاکستان کے عوام یہ مجھ سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے ہیں کہ میں اپنی بینیفٹ دیکھتے ہوئے کوئی ایکسٹریم پوزیشن لوں گا. نہیں بلاول صاحب ایک حصہ تو آپ نے جواب دے دیا ابھی, لیکن اسی کے ساتھ سپلیمنٹری یہ ہے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ سازش ہوئی. ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ سازش کس نے کی, اگر مینلی اس میں کہیں پہ آپ کو حصے دار نظر آتی ہے تو آپ نے انہیں کے ساتھ بیٹھنا ہے. پھر جن تحفظات کی آپ نے بات کی ہے کہ الیکشن کے حوالے سے آپ نے صدر زرداری صاحب کے سامنے رکھا ہے, تو وہ تحفظات جو ثابت ہو جاتے ہیں, وہ تمام جو آپ کے خدشات ہیں وہ ثابت ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جہاں تک جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو ایشوز اٹھائے گئے ہیں, ہم نے الیکشن کے دوران میڈیا کے سامنے رکھا, ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھتے رہے جو بھی ہمارا اعتراضات ہیں. والد صاحب سے اس لیے میں فیصلہ چاہتا ہوں کہ والد صاحب نے سی کو یہ یقین دلائی الیکشن کے دوران کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا, اور میرے لوگوں کا اعتراضات ہیں اس پہ تو وہ ضرور اٹھایا جائے گا. جہاں تک اگر ان اعتراضات کی وہ ان کو ہم ایڈریس کیسے کریں گے, ایڈریس تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آخر کار پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں آئیں اور اس قسم کا قانون سازی کریں, اس قسم کا الیکٹورل ریفارمز پاس کریں جس سے آگے جا کے کوئی الیکشن میں نہ میں انگلی اٹھا سکے نہ کوئی اور انگلی اٹھا سکے. یہ واحد طریقہ ہے کہ ہم اس ایشو کو ایڈریس کریں. لینی Sure. PTI, we just had a press conference around forming. They've merged with the NWN, which gives them access to a proportion of the reserved seats, and have demanded a recount in 65 contentious seats. And they say that this will give them an overall majority and enable them to form government, given the probability that many of the independent seats will go with PTI. What's your assessment of this calculation? How realistic is it? I think it's extremely unrealistic, and I think that unfortunately the PTI has made it a habit. I'm sure you've heard the expression of the man who cried wolf. Now, the PTI has cried wolf in every single election, despite the fact that it is a historical reality and a historical fact that in a majority of these elections where they've cried wolf, the rigging has been done in their favor, not against them. We all remember 35 punctures and how after destabilizing this country, doing dharnas, protests, long march, damaging our fragile democracy, PTI said that, oh, that was a political statement. I don't doubt that they will, that they aren't concerns. I also have my concerns, as I've expressed in this press conference. But there are forums for those concerns to be addressed. And if at those forums those concerns are addressed, even if the seats change up or down a little bit, I don't think any political party will be in a position to form government alone. The PTI themselves have said
that they're not willing to talk to any political party. So from this statement, it is obvious that they are not interested in forming a government, in creating an environment of political stability. They would like to continue an extreme populist politics where they want to play the role of spoiler. They want to delegitimize as many democratic processes as possible. And they believe it's to their political benefit to spread chaos in this country. You will be aware that the challenge of this sort of populism is not unique to Pakistan. We have now come to a point where even the democratic system in America is being challenged along the same playbook, where whether you have facts or you don't have facts on your side, you accuse and repeat and repeat and repeat the message of rigging, rigging, rigging. So you delegitimize the democratic process. You delegitimize democratic institutions. And once the populace delegitimizes these institutions, then they manage to whip up such a sentiment within the country that allows them not only to be part of a government, to form government, but then to use that government to undermine the very institutions that they now lead. While this is a challenge all over the world, Pakistan's fragile democracy, where we have seen 50% of our rule under direct dictatorship, is finding it very difficult to cope and withstand this populist challenge. It is my belief that this populist challenge must be met democratically and politically, and that the only answer to undemocratic challenges is democracy, more democracy, more democracy, and more democracy. If the government that is to be formed decides that they are to respond to anti-democratic populism in an anti-democratic manner, if they're going to respond to extreme politics or extreme populist politics with their own extreme populist politics, then we're in a vicious cycle. And the consequences of this approach will be borne by the people of Pakistan. Our economy is facing a severe crisis. Our security situation is volatile. We have a whole host of challenges. And while I think this sort of no country can afford this sort of populist anti-democratic challenge, certainly Pakistan can't afford this at this time. It'll be my effort within Parliament, as I don't have a mandate to form my own government, to fight for political stability and make an effort that better sense prevails, and that both political parties, whether it is the now MWM in Parliament or Muslim League Nawaz or other political parties, it will be my constant effort to convince all sides that politics should remain within a democratic space, that we should conduct ourselves in a manner that strengthens civilian and democratic institutions, and not for our own short-sighted political gains damage not only Pakistan's democracy but Pakistan's economy and Pakistan's federation. लास्ट क्वेश्चन जी सोलंकी साहब. चेयरमैन साहब ये फरमाएं कि कराची एमकेएम के हवाले चेयरमैन साहब कराची एमकेएम के हवाले करने का पहले तजुर्बा हो चुका हुआ है. एमकेएम ने पूरी बंद लाशों के अलावा, भंडाखोरी के अलावा, बदअमनी के अलावा कुछ नहीं दिया.
पिछली असेंबली में 7 नशस्तें थी, अब 17 नशस्तें दी गई हैं, तो आप एक ये बताएं कि एमक्यूएम के मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये जनवन नशस्तें हैं एमक्यूएम की, और दूसरा कि अब दोबारा बोरीबंद लाशें नहीं उठानी पड़ेंगी आपको? मैंने कहा तो है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात है, मुझे फ़ैसला करके दें। उस फैसला में एक सवाल मेरा ये होगा कि एमक्यूएम का 18 सीटें रियली, एंड जो आपने कहा यही हमारा कंसर्न है, बिकॉज इस इलेक्शन में एमक्यूएम ने वायलेंस अपनाया। इस इलेक्शन में उनके जो दहशत गर्दी में मुलविस लोग थे, मुझे बताया गया, मुझे कोई सबूत नहीं है इसका, मुझे अब तशवीश करना, तफसील में जाना पड़ेगा, मुझे तो बताया गया कि जो इनके दहशतगर्द मिलिटेंट एलिमेंट थे उनको भी आज़ाद करवाया गया इस इलेक्शन में, और हमारे कैंडिडेट्स पे हमले हुए, उनके ऑफिसेस पे हमले हुए, उनकी गाड़ियों को जलाया गया, हमारे लोगों पे फायरिंग हुआ। आप 18 सीट्स इनको दें, आप 50 सीट्स इनको दें, आप 1000 सीट्स इनको दें, हम कराची के अमन पे, कराची की तरक्की पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम उनको भी ये पैगाम देते हैं कि आप सियासत करो, इंतहा पसंदी का सियासत ना करो, नफ़रत और तक़सीम की सियासत को दफन करो, लिसानी बुनियादों पे, नफ़रत की बुनियाद पे मेरे शहर को तक़सीम हम आपको नहीं करने देंगे। Thank you. Thank you. Are we done? Yes, please. Thank you, everyone. I think we're good. We've covered all the points. Thank you. Thank you, guys. बिलावल साहब आपको मुबारक हो, बिलावल साहब मुबारक हो, लेकिन सवाल जो है ना सियासी